سید زادے کی زیارت بھی کریں اور ان کا خطاب بھی سنیں۔ تو یہ حضرت مولا کائنات کی محفل ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی علی کہہ تیرے دکھ مک جان گے، علی علی کہہ تیرے دکھ مک جان گے، غماں دے طوفان آپ ہی ڈیرا چک جان گے۔ علی سونا یار مصطفیٰ دا ویر ہے، ابا حسنین دا تے شوہر بطول ہے، علی نو گھٹان والے آپ ہی گھٹ جان گے، علی علی کہہ تیرے دکھ مک جان گے۔ اب آپ تمام دوستوں نے نعرہ حضرت کا استقبال کرنا ہے، پرجوش طریقے سے جواب دینا ہے، تو انشاءاللہ جیسے رونق بنی ہوئی تھی اس میں اور برکت اور اضافہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور کی گرگوشہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انجمن تاجران کے عہدیداران و اراکین اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آج کی یہ محفل یقیناً مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے، اور ضمناً ہمارے بہت پیارے اور عزیز پیر بھائی اور جانثار دوست جاوید سعیدی مرحوم کے ایصال ثواب کا بھی اہتمام ہے۔ رب کائنات ان کی مغفرت فرمائے، ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اور اپنے کرم سے اس خاندان کو آئندہ جان اور مال کے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ حضرات مکرم، جہاں تک مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت، فضیلت، مرتبے اور شان کا تعلق ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی ایک فرد واحد کی شان میں اور ان کی عظمت و مرتبے کے اظہار کے لیے اتنی احادیث وارد نہیں ہوئی جتنی سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے آئی ہیں، اور شاید اس میں ایک پہلو یہ جھلکتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کی محبت، وہ اظہر من الشمس ہے، تو اس لیے اگر ان کے بارے میں میرے آقا کریم نے زیادہ ارشادات عطا فرمائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی فضیلت کا تعلق ہے تو میں عرض کروں گا کہ اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے فضیلت کے جتنے پیمانے ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ جو عزت اور عظمت، جو فضیلت اور شان عطا فرمائی، وہ رسولوں کو عطا فرمائی۔ انبیاء اور رسول رب کائنات کے چیدہ چنیدہ بندے ہیں، اس کے فضل و احسان اور انعام و اکرام کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ رسولوں کے بعد انبیاء کا درجہ ہے، انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، لیکن اگر ہم اسینڈنگ آرڈر میں چلیں، یعنی دوسری طرف سے اگر ہم گنیں اوپر جاتے ہوئے، تو دیکھیے صحابہ کرام میں سب سے ابتدائی درجہ ان صحابیوں کا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ فتح مکہ کے وقت ایک طرح سے بات کھل گئی، دنیا کے سامنے آ گئی کہ مسلمان ایک ایسی طاقت بن چکے ہیں
جن کو اب نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس وقت تک یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان دنیا میں سپر پاور بن کے آئیں گے اور قیصر و کسریٰ کو وہ مزہ چکھائیں گے اور روم اور ایران کی سلطنتیں ان کی قدموں تلے ہوں گی، روندی جائیں گی۔ اس وقت یہ تو نہیں اندازہ تھا، لیکن جب جزیرہ نمائے عرب میں مسلمانوں نے طاقت پکڑی تو وہاں کے مختلف قبائل کے رہنے والے لوگ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب مسلمان ایک ابھری ہوئی طاقت ہیں، اب ان سے کنی کترانا، آنکھیں چرانا یہ کسی طرح ممکن نہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسلام کے دامن میں پناہ لے لی جائے۔ تو اس طرح صحابہ کرام میں سب سے ابتدائی درجہ ان کا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ان سے اوپر، ان سے افضل، ان سے اشرف وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے ہوا کا رخ نہیں دیکھا، انہوں نے چڑھتے ہوئے سورج کا خیال نہیں کیا، انہوں نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے دل میں اسلام کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، تو پھر ان کا مرتبہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں وہ افضل ہیں جو غزوہ احد اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے، کہ وہ وقت وہ تھا کہ جب وہ کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے برسر پیکار تھے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں رب کائنات کی مدد شامل حال ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی، اور کافروں کے بڑے بڑے نامور وہ ان سردار اور وہ ان کے جنگجو اور بہادر وہ مقتول ہوئے اور فنا فی النار ہوئے۔ لیکن اس کے بعد جو احد کا میدان سجا تو اس میں جس وجہ سے بھی ظاہر میں ایک تاریخ کا سبق نہیں دہرا رہا، تو اس میں وہ کافر بظاہر غالب آئے، تو اس وقت یوں کہیے کہ ماں بشرہ وہ ان کا مرتبہ ان سے بلند ہے۔ عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین کا مرتبہ بلند ہے، اور خلفائے راشدین میں وہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ ہم اہل سنت جانتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا علی مرتضیٰ وہ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، وہ بدریوں میں بھی شامل ہیں، وہ احد میں بھی شامل ہیں، وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں بھی شامل ہیں، جو انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت ہے، وہ تعلق وہ آقا کریم کی سب سے لاڈلی شہزادی اور سب سے چہیتی بیٹی کے وہ فرزند، وہ شوہر نامدار ہیں، اور ایسے میں اور ان کے جو فرزند ہیں وہ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ تمام فضیلتیں ایسی ہیں جن سے آنکھیں چرائی نہیں جا سکتی اور کنی کترائی نہیں جا سکتی۔ اور پھر میرے آقا کریم کا وہ فرمان بھی یاد کیجئے، جب میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مولا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مولا علی کو بھٹکنے سے بچانا، اس کو کبھی گمراہ نہ ہونے دینا، اس کو ہمیشہ حق پر رکھنا، اس کو صراط مستقیم پر رکھنا، مولا اس کو یہ شرف اور یہ فضیلت عطا فرمانا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ مولا جدھر علی ہو حق کو ادھر پھیر دے۔ علی کے بارے میں کسی کو یہ غور کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ علی حق پر ہے یا نہیں ہے، بلکہ علی کو دیکھ کے پتہ چلے کہ حق کدھر ہے۔ درمیان میں ایک غیر متعلق بات ہے لیکن وہ کرتا چلوں، ہم اہل سنت کے نزدیک بزرگوں کی دست بوسی جائز ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں بدل سکتا، بے شک بزرگوں کے ہاتھ نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو کر لیا جائے تو اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا ہم جائز کہتے ہیں نا، وہ تو اب نگاہوں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس لیے، اور باقی بزرگوں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، میرے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کریں،
اور یقین جانیے کہ آپ جب میرے ہاتھ اگر چومنے کی کوشش کریں تو مجھے ندامت ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتے۔ تو حضرات مکرم، اچھا یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ ہمارے دوستوں کی یہ خواہش ہوتی ہے شاید ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ روکا جائے، تو میں نے کہا میں ذرا جلسے میں تقریر میں بتا دوں تاکہ ہر ایک کو علیحدہ کہنے کی وہ ضرورت نہ پڑے۔ حضرات مکرم، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، اور میرے آقا کریم سے جو ان کی قربت کے انداز ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھی ہیں، آپ کے اولین ایمان لانے والوں میں بھی ہیں، آپ کی چہیتی لاڈلی شہزادی کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور وہ جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کے والد محترم بھی ہیں، اور معیار حق بھی ہیں۔ اچھا ایک بات یہ دیکھیے کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان میں صرف سیدنا صدیق اکبر ہیں جو طبعی طور پر دنیا سے رخصت ہوئے، باقی عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، حیدر کرار ہوں، سیدنا حسن مجتبیٰ ہوں، یہ چاروں ہستیاں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب بظاہر بڑی عجیب بات لگتی ہے نا بھئی، خلافت راشدہ تو اسلامی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا، انسانیت کی تاریخ کا روشن ترین باب ہے اور سب سے سنہرا دور ہے۔ اب اس سنہرے دور میں اگر جو خلفائے راشدین ہیں اگر ان کو اس طرح شہید کیا جا رہا ہو، قتل کیا جا رہا ہو، تو بڑا عجیب سا تاثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب وہ کیسا زمانہ تھا کہ جناب ان ہستیوں کو لوگوں نے قتل کیا، ان کو شہید کر دیا۔ عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ میں نے جو اس سے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، جب عمر فاروق جیسا شخص جس کے نام کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرز جاتے تھے، اور عثمان غنی یہ وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے زمین وقف کی، اور اس کے بعد جب اس کی توسیع کا مرحلہ آیا تو اس کے لیے بھی زمین آپ نے عطا کی۔ پھر جب مدینے میں سب ہجرت کر کے پہنچے تو اس وقت ہماری طرح تو واٹر سپلائی کا نظام نہیں تھا کہ آپ نے ٹوٹی کھولی اور جناب پانی آنا شروع ہو گیا وہاں تو، اور پھر وہاں پر پانی اس طرح میسر بھی نہیں ہوتا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر زمین کے نیچے پانی ہر جگہ سے ملتا بھی نہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی نے وہ کنواں جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا وہ خرید کر، اور کتنی قیمت پر خریدا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ادھر گیا تو پھر موضوع پلٹ جائے گا، تو وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے اسلام کی وہ ہم سب جانتے ہیں، اور پھر وہ ذوالنورین ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں، یہ کہ بات راستے پر ہو تو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے تو رب کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی، اور شاید اس میں سبق ہو جو آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی تنظیموں کے سربراہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح وہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے، اگرچہ وہاں پر اب عالم یہ ہے پتہ نہیں یہ مسلمانوں کی غیرت کب جاگے گی اور ان کو اپنے نفع نقصان کا خیال کب آئے گا، جب وہ تو جینوسائیڈ ہو رہی ہے نا، نسل کشی ہو رہی ہے باقاعدہ۔ اسرائیل تو یہ چاہتا ہے نا کہ فلسطینی کہلانے والے وہ ناپید ہو جائیں تاکہ وہ فلسطین پر کوئی دوسرا حق جتانے والا نہ رہے۔ اب معاف کیجئے میں یہاں پر ظاہر سیاست پہ نہیں بول رہا، لیکن دل کے پھپولے تو پھوڑنے ہی پڑتے ہیں، تو یہاں پر یہ صورتحال بہت خوفناک ہے، اور امت مسلمہ جس حالت سے دوچار ہے اور ہم تباہی کی جس انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر جا کر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے پھر ایک پکڑ کی بات ہے، اور پھر رب کائنات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بھئی اس کو کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی،
اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. جو نفع نقصان کے گھیرے میں ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. بھئی دیکھیے نفع حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے نا, نقصان سے بچنا یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے نا. تو جو ضرورت مند ہو, جو مجبور ہو, کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے وہ تو نفع نقصان سے بالاتر ہے. جو کچھ ہے نفع نقصان وہ ہمارا ہے. حضرات مکرم بہرحال جو ان ہستیوں کا ذکر ہمارے لیے جس طرح مشعل راہ ہوتا ہے, میں ذرا اس طرف چلتا ہوں. دیکھیے آپ نے وہ واقعہ یقیناً سنا ہوگا کہ میدان کارزار ہے اور مولا کائنات علی مرتضیٰ برسر پیکار ہیں کافروں سے. تو ایک کافر کو پچھاڑ دیتے ہیں, اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے ہیں اور تلوار بے نیام ہاتھ میں ہے, اور کوئی لمحہ جاتا ہے کہ سر قلم کرنے والے ہیں, اور جب وہ کافر بے کسی کی تصویر بنا پڑا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا اور موت اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کنا ہے, اب ظاہر ہے کہ ایسے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اپنی نفرت کا, اپنے غم و غصے کا اظہار کر دے کسی طرح. تو وہ سیدنا علی مرتضیٰ کے چہرے انور پہ تھوک دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسا اگر ہو تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب تو اس کا انجام اور زیادہ عبرتناک ہوگا, اب تو اس کو نمونہ بنایا جائے گا لوگوں کے لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ حشر ہوگا. لیکن اس بندے کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ جو کام غلیظ کام کرنے کے بعد وہ سوچتا ہوگا کہ اب تو میرا حشر اور زیادہ دردناک ہوگا, لیکن اس کے بعد علی مرتضیٰ اس کے سینے سے اتر گئے ہیں, تلوار نیام میں ڈال دیا, جان بخشی کر دی ہے. اب جب تیروں کی بارش ہو, جب تلواروں کی چھاؤں ہو, اور جب زندگی اور موت کی کشمکش چل رہی ہو اور اس طرح قتال و جدال ہو رہا ہو, تو وہاں پر سوال و جواب کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن وہ بندہ اتنا حیرت زدہ ہوا کہ وہ سوال کرنے کھڑا ہو گیا کہ علی میں تو تمہارے رحم و کرم پہ تھا اور کسی وقت تم میرا سر قلم کر دیتے, اور ایسے میں نے ایسی حرکت کی کہ جس میں تو تم غیظ و غضب کا مزید نشانہ بننا چاہیے تھا, لیکن تم نے جان بخشی کی, ہے کیا کیا؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے اگر میں تجھے قتل کر رہا تھا تو میرا کوئی ذاتی جھگڑا تو تجھ سے نہیں تھا, کوئی زنجر زمین کا معاملہ تو نہیں تھا. میں اپنی انا کی تسکین کے لیے یا صرف اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے, اپنی بہادری کو منوانے کے لیے تو میں تجھے قتل نہیں کر رہا تھا. میں تجھے قتل کر رہا تھا تو اس لیے کہ تو اسلام کا دشمن, اللہ رسول کا مخالف, تو میں تجھے اس حوالے سے مار رہا تھا. لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکنے کی جسارت کی تو اندر ایک انتقام کا شعلہ بھڑکا, اس نے یہ غلیظ حرکت کی, اب تو مزہ چکھانا چاہیے. تو اس وقت میرے ضمیر نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ علی, اللہ رسول کی رضا کی خاطر کسی کو قتل کرنا کچھ اور ہے, اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے کسی کی جان لینا کچھ اور ہے. اور یہاں پر آج ہمارا عالم اس کے بالکل الٹ ہے. اللہ رسول سے اگر کوئی دشمنی کر رہا ہو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی, یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے, وہ نبٹ لیں گے. لیکن کسی نے اگر ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو ہم مزہ چکھانے پہ تلے ہوئے, یعنی ان تعلیمات کی بالکل نفی ہو گئی نا, بالکل الٹ ہو گیا معاملہ. اور اگر آپ غور کریں تو اس کی ایک انتہائی شکل وہ آپ کی شہادت کے موقع پر سامنے آتی ہے, جب آپ پر حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا گیا, اور اتنا شدید زخمی کہ اب بچنے کی صورت نظر نہیں آتی, بات اب تب کی محسوس ہوتی ہے. اور وہ جو حملہ آور ہے وہ بھاگ نہیں سکا ہے, کیونکہ مسجد میں آپ پر حملہ کیا تو ظاہر ہے کہ نمازیوں نے اس کو پکڑ لیا وہیں پر, تو اب وہ گرفتار ہے, پکڑا ہوا ہے, وہ بھاگ نہیں سکا. تو سیدنا علی مرتضیٰ کو بتایا گیا کہ جو آپ پر حملہ آور تھا وہ پکڑا گیا, اور یہ اب آپ کے چاہنے والے اور یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم اسے قتل کرو گے تو میرے قصاص میں کرو گے نا, تو میں تو ابھی زندہ ہوں, میرے قصاص میں اسے قتل کیسے کر سکتے ہو؟
تم اس طرح یہ نہیں کر سکتے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، محض میری خوشنودی کے لیے، یا غم و غصے میں آ کر کسی انسان کی جان لے لو۔ نہیں، جو اسلام نے جو اصول مرتب کیے ہیں تمہیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے تو صرف اس کی قصاص کے حوالے سے، کہ جس کو اس نے قتل کیا ہے جواباً اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن مجھ پر اس نے حملہ کیا ہے، میں ابھی قتل تو نہیں ہوا، میں تو ابھی زندہ بیٹھا ہوں، اس کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ ہاں، اگر میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں تو پھر قانون اپنا کام کرے تو اور بات ہے، لیکن ابھی تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر عالم یہ ہے کہ جناب اگر کسی نے ہمیں قتل کرنے کی کوشش تو دور کی بات ہے، صرف تھپڑ مار دیا ہے یا کوئی برا بھلا کہہ دیا ہے تو ہم اس کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہماری خاطر اس سے لڑ پڑے اور اس کو مار دے تو جناب اس کے احسان مند بھی ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیے اس نے میری خاطر یہ کام کیا ہے۔ لیکن اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے اور سیدنا علی مرتضیٰ نے جو ہمارے لیے سنت چھوڑی ہے اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی جان کی قیمت پر بھی اسلام کے اصولوں سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، ویسے تو ظاہر ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں بس جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے حوالے سے بات کروں اور پھر آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں۔ رب کائنات نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ کس پر نہیں مانگتا یہاں آیت میں مذکور نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میرے آقا کریم نے کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک اگر کیا ہوگا، کوئی مہربانی کی ہوگی، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس پر اجر طلب کیا جا سکتا ہو تو اسی کا ذکر ہوگا نا۔ یہ تو ایک سیدھی سادی عقل کی بات ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا، کوئی نیکی کرے گا، کوئی اچھائی کرے گا، کوئی احسان کرے گا تو اس کا اجر مانگے گا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کر کے اس کا اجر مانگ رہا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تو نے ان کے ساتھ جو بھی بھلائی کی، اب وہ آپ شمار کرنا شروع کر دیجئے، کیا کیا بھلائی کی، کیا میرے آقا کریم نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، کیا ہمیں ہدایت دی ہے، ہماری صراط مستقیم پر چلایا ہے، ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، ہمیں جہنم سے محفوظ فرمایا ہے، ہمیں جنت کا راستہ دکھایا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے۔ بلکہ اگر وہ اس حدیث قدسی کی طرف جائیں کہ لولاک لما خلقت دنیا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا اور اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں وجود بھی ملا ہے تو آقا کریم کے صدقے میں ملا ہے۔ کہ ہمیں تو وجود بھی آقا کریم کے صدقے میں ملا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کس کس احسان کا ذکر کریں، کیا کچھ کریں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب جو بھی تو نے احسان فرمائے ہیں فرما دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اور تمہاری اوقات کیا ہے کہ اجر دے سکتے ہو، لیکن اگر تم یہ احسان مندی کے اور شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب ہو کر مجھے کچھ پیش کرنا چاہو، خدمت کرنا چاہو تو کیا کرو، تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک الجھن ہے۔ قرآن مجید میں باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے اقوال قرآن میں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ بھئی ہم تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا جو بھی اجر ہے وہ اللہ پر ہے، وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ کئی ایک انبیاء کرام میں اس وقت وہ قرآن کی آیتیں وہ تمام مجھے مستحضر نہیں ہے کہ میں ایک ایک نبی کے حوالے سے بتاتا یہ فلاں نبی کا قول، یہ فلاں نبی کا قول، لیکن کئی انبیاء کے اقوال قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو بھی مہربانی کی، حسن سلوک کیا، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، تمہیں اللہ کے احکام منتقل فرمائے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، جنت کا راستہ دکھایا، جنت سے محفوظ ہونے کا طریقہ بتایا، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہمارا جو بھی اجر ہے وہ اللہ پر ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ بے شک کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں آپ، تو اگر اس بھلائی کا کوئی صلہ مانگ لیں تو یہ کوئی برائی تو نہیں ہے۔ آپ کوئی آدمی پریشان تھا، مثلا قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، تو آپ نے اس کا قرض اتارنے میں اس کی مدد کر دی،
تو پھر کبھی آپ پر کوئی مشکل آئی تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی اس آڑے وقت میں نے تمہارے کام آیا تھا، آج میں مشکل میں ہوں تو تم میری مدد کرو، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ بے شک اپنی کسی بھلائی کا، کسی احسان کا اجر مانگنا یہ برائی نہیں ہے، لیکن اجر نہ مانگنا یہ بڑائی ہے۔ اگر آپ نہ مانگیں، آپ کہیں نہیں نہیں میں نے تو بس اللہ کی خاطر کیا، اس کی رضا کی خاطر کیا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، تو اس میں ایک عظمت کا پہلو ہے، اس میں بڑائی ہے، اس میں شرف اور فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مولا یہ باقی تمام انبیاء تو کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا جو بھی اجر ہے وہ اللہ پر ہے، وہ تو فضیلت کا، شرف کا، عزت کا، عظمت کا راستہ اختیار کریں، اور تو اپنے محبوب سے خود کہلوا رہا ہے، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، ہاں میرے اہل قرابت سے محبت کرو، یہ صلہ مجھے دو۔ تو مولا اس صلہ مانگنا اس برائی تو نہیں ہے، لیکن نہ مانگنا تو بڑائی ہے، عظمت ہے، تو اپنے محبوب کے لیے ہمیشہ عظمت اور فضیلت کا راستہ ہی اختیار فرماتا ہے۔ تو مولا یہ یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو نے خود کہہ دیا ان سے کہ اجر مانگے، یہ کیا بات بنی؟ تو بس یہ بات وضاحت کر کے میں آپ سے رخصت اور اجازت کا خواستگار ہوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ یہ بات شاید ابھی الجھی ہوئی ہوگی، میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے اور کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے آپ میں اگر کوئی اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو تو عام طور پر کچھ نذرانہ وغیرہ پیش کرتے ہیں، تو کیا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مرشد پر، شیخ پر احسان کر رہے ہیں؟ بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں اگر مرشد نے قبول فرما لیا اور اس کے صلے میں نظر کرم فرما دی تو ہماری بگڑی سمر جائے گی، یہ خیال ہوتا ہے نا۔ اب یہ بظاہر تو دے رہے ہیں نا، لیکن حقیقتاً ان کی نگاہ کرم اور اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے اور کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے۔ چلیے اس کی ایک دوسرے انداز سے مثال پیش کروں۔ فرض کریں آپ کے علاقے میں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا لیکن مثال دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے آنا ہے۔ اب وزیر اعظم نے آنا ہے تو وہ جس پارٹی کے بھی ہوں تو انہوں نے اپنے کسی پارٹی کے کارکن کے بارے میں یہاں پر ڈپٹی کمشنر کو پیغام دیا کہ میں آ رہا ہوں، میں اس کے گھر ذرا جاؤں گا چائے پینے کے لیے۔ اب جناب یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کھلبلی مچ گئی، وہ بندہ کون ہے بھئی ہم تو جانتے نہیں، ذرا پتہ کراؤ۔ وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے، وہ آئیں گے، اس کے گھر چائے پینے کے لیے جائیں گے۔ ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جناب ایکٹیو ہو گئی، جناب پتہ چلا کیا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے بھائی وزیر اعظم صاحب آئیں گے چائے پینے کے لیے، ذرا دیکھو، ذرا کچھ انتظام کرو اور ہمیں بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے، راستہ تیار کرنا ہے، روٹ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب وہ جس ورکر کو یہ بتایا گیا ہے وہ کیا سوچے گا؟ کیا یہ سوچے گا کہ یار یہ وزیر اعظم شودہ بیچارہ، اس کو کوئی چائے بھی نہیں پلاتا، میرے پاس آ رہا ہے چائے پینے؟ کیا یہ بات ہوگی؟ کیا یہ سوچے گا کہ یار وہ آ رہا ہے، اب وہ اکیلا تو ہوگا نہیں، اس کے ساتھ تو 50-100 آدمی ہوتے ہیں، اچھا چلو صرف چائے کی پیالی پلانے کی بات ہوتی تو میں ایک دیگ چڑھا دیتا، کسی طرح غریب آدمی ہوں چائے پلا دیتا، لیکن اب خالی روکھی چائے تو نہیں پلائی جا سکتی، اس کے ساتھ کوئی کیک بسکٹ کچھ اہتمام کرنا ہوگا، تو میرا تو سارا بجٹ ہی ستیہ ناس ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ وزیر اعظم کو پتہ نہیں کیا سوجی۔ کیا یہ سوچے گا وہ؟ اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، اس کا تو دماغ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہوگا، وزیر اعظم آ رہا ہے میرے گھر، یہی کچھ ہے نا۔ اب وزیر اعظم نے بظاہر تو اس سے چائے مانگی ہے، لیکن حقیقتاً اس کو کتنی عزت دی ہے اس کا تصور کیجئے۔ کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے، کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا لیکن میرے اہل قرابت سے محبت کرو، تو اب ذرا سوچئے کہ آقا کریم کے اہل قرابت سے، آقا کریم کے شہزادوں سے، آپ کے چہیتے نواسوں سے، آپ کی لاڈلی شہزادی سے، آپ سیدنا علی مرتضیٰ سے اگر کوئی محبت کرے گا تو کیا یہ اس کی محبت کا صلہ نہیں دیں گے؟ کوئی ظاہر ہے یہ ہستیاں تو وہ ہے کہ ان سے اگر آپ تعلق رکھیں گے، اگر ان سے محبت کریں گے تو وہ ضرور صلہ عطا فرمائیں گے، اور صلے میں کیا دیں گے؟ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پھر وہ جنت عطا فرما دیں گے۔
تو حضرات مکرم رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب یہ آپ نے جو بھی اس پر احسان کیے ان لوگوں پر، تو یہ بظاہر آپ کی خدمت کریں، آپ کی خدمت میں کچھ پیش کریں، لیکن نہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو، تم محبت کرو گے تو جواباً تمہیں جنت ملے گی، اللہ کی رحمتوں سے حصہ ملے گا، تو یہ تم سے مانگا جا رہا ہے تمہاری جھولیاں بھرنے کے لیے، تم پر رب کائنات کی عطا کے لیے اور تمہیں جنت دینے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے کا ایک انداز ہے، کوئی کس طرح سمجھتا ہے، کوئی کس طرح سمجھتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں آخر میں اپنے دوست جاوید سعیدی کے لیے بھی چند جملے کہہ دوں۔ وہ ایک تو یہ کہ اپنے نام کے ساتھ سعیدی کا لفظ مستقل اس کا حصہ بنا دینا، یہ ایک نسبت کے اعتراف کی بات ہے، اور الحمدللہ ان کو جاوید سعیدی کو جب بھی میں نے دیکھا اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو قابل گرفت ہوتی، جس پر ہم اس سے خفا ہوتے، ناراض ہوتے، حالانکہ ان کی بیعت میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ تھی، ہمارے ہاتھ پہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان تمام رشتوں کا، ان تمام نسبتوں کا لحاظ کیا، ان کا احترام کیا، اور پیر خانے سے اسی طرح تعلق جوڑا جس طرح تعلق رکھنے کا حق ہے۔ اور پھر الحمدللہ انہوں نے اپنے خاندان کے اندر بھی یہ چیز آگے ٹرانسفر کی ہے، منتقل کی ہے۔ وہ یہاں پہ میں جو آیا بیٹھا ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے بچوں کے کہنے پر اور ان کے اہل خاندان کی طرف سے اصرار پر آیا ہوں نا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک تعلق، ایک محبت کا رشتہ جوڑے رکھا ہے، تو تبھی یہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ہم ان کے لیے بھی دعا بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر نصیحت کے طور پر ایک بات، کیونکہ ظاہر ہے کسی عزیز ہستی کے جانے کی بات ہو، جی یہ تو دعا کی بات ہے، جب دعا کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ نے کوئی سوال کر دیا ہے، پرچی دینے کا تو عام طور پر یہ سوال کیا جاتا تھا نا۔ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت تو ہر ایک کو ہونا ہے، بات تو آج اور کل کی ہے، اور جو بھی یہاں آیا ہے اسے جانا تو ہے۔ میں نصیحت کے طور پر صرف ایک بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا سب کو اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا مکان عطا فرما، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کرائے کے مکانوں میں بھی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور بعض اوقات پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی عزت دار آدمی آ جائے تو بٹھانے کی کوئی معقول جگہ ہی نہیں ہے، اور اگر کسی مہمان کو اتفاق سے واش روم یوز کرنا ہو تو اور مشکل پڑ جاتی ہے، گھر میں پردہ کراؤ، اندر لے کے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، مالک مکان کے پاس جا کے منت سماجت کی کہ بھائی خدا کا خوف کرو، ایک کمرہ ڈلوا دو، ایک باتھ روم بنوا دو۔ اس نے کہا جی آپ کو وارے نہیں کھاتا تو آپ چھوڑ دیں، میرے پاس کرایہ دار اور بہت۔ اب آپ پریشان ہوئے، پھر سوچا کہ چلو اب ضرورت کا معاملہ ہے، خود کمرہ بنوا لیتا ہوں، باتھ روم تعمیر کرا لیتا ہوں، لیکن جب ایسٹیمیٹ سامنے آیا تو دل بیٹھ گیا، میں کوئی پاگل ہوں، بے وقوف ہوں، کرائے کے مکان پر خرچہ کروں، جو دو لفظ محبت کے نہیں بول سکتا، میری مشکل کو سمجھ نہیں سکتا، اور اس کا اپنا مکان ہے، اس میں وہ کچھ نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کیوں کروں، میں اس کے مکان پہ یہ خرچہ کیوں کروں؟ اللہ کرم کرے گا، اپنا ذاتی مکان دے گا تو اس میں اپنے شوق پورے کر لیں گے، اپنے ارمان نکال لیں گے، اور اپنی ضرورتوں کے مطابق وہاں سامان فراہم کریں گے۔ تو ایک بہت کنسٹرکٹیو سوچ ہے، تعمیری سوچ ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کرائے کے مکانوں پر خرچہ کرنا تو بے وقوفی ہے، نادانی ہے، لیکن یارو یہ دنیا بھی تو کرائے کا مکان ہے نا، اور ہم نے تو اپنا سب کچھ اسی کرائے کے مکان پہ لگا دیا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر ہی نہیں کی ہم نے۔ اگر ہم ذرا اتنی سیدھی سی بات ہے، اس پہ اب اگر ہم غور کر لیں تو شاید ہمارے لیے کچھ راستے کھلیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا صحیح جواب ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ سب کو جنت میں جانے کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ سب کو ہے، جنت میں جانے کی خواہش تو سب کو ہے، لیکن فوری طور پر جنت میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت یہاں دنیا میں مل جائے اتنا بہتر ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہے؟ لیکن جنت کی طلب بھی ہے، خواہش بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جنت میں فوری طور پر جانے کے لیے کوئی آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے یقین کی کیفیت کا۔
اگر ہمیں جس طرح یقین ہونا چاہیے اس طرح یقین ہو تو یہ تردد نہ ہو، یہ ہچکچاہٹ نہ ہو، یہ کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ فوراً رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر ہم اگر مگر سے کام لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں یقین میں کمی ہے۔ دیکھیے وہ بات ہو رہی تھی فلسطین کی اور وہاں غزہ کے اندر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے وہاں پر بچوں کی اس قسم کی کہانیاں سنی ہوں گی کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں جلدی سے جنت میں بلا لے، اور یہاں پر تو بڑا ظلم ہے، یہاں خون ریزی ہے، یہاں دکھ ہے، یہاں بیماریاں ہیں، یہاں بھوک ہے، یہاں موسم کی شدت ہے، سردی سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، تو مولا جنت میں تو یہ تمام تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ اب وہ بچے دعائیں مانگ رہے ہیں مولا ہمیں جنت میں بلا لے، تو یہ بات تو یقین کی ہے نا۔ تو اگر ہم ساری زندگی شک اور یقین کی سرحدوں پر آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں تو اس لیے پھر ہمیں وہ اجر و ثمر نہیں ملتا جو حقیقتاً ہمیں ملنا چاہیے۔ بہرحال یقینی طور پر ہمیں رب سے اس کی رحمتیں مانگنی ہیں، اس کی پکڑ سے، اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگنی ہے، اور اس کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ مولا جو سانسیں تو نے ہمارے لیے اس دنیا میں رکھی ہیں وہ تو ہم نے گزارنی ہیں، پر مولا اپنے کرم سے جو وقت بھی یہاں گزرے وہ سہولت سے گزرے، آرام سے گزرے، عزت سے گزرے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو مولا ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمانا، اور کلمہ ہمارے ہونٹوں پر ہو، اور جب دنیا سے جائیں اس دنیا میں بھی مولا تیری رحمتیں، تیرا انعام و اکرام ہمارا منتظر ہو۔ اور ہم جاوید سعیدی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مولا اس کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما، اس کی قبر کو منور فرما، اور اس کی امانتوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام مصطفیٰ جانی رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت۔ وقت گزرا ہے جو آقا کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آقا کی یاد میں، ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت۔ یا الہی واسطہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ ہے کھڑے آقا سب حاضر غلام پیش
پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام الصلاۃ والسلام علیکم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب منزلیں آسان فرما سے ان کے گھرانے کو اپنی آؤں میں رکھنا مولا اپنے کرم سے ان کی جھولیوں کو بھر دے ان کو گوہر مراد دے دے اپنے کرم سے جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے شفائے کاملہ دے دے بیماریوں سے چھٹکارا دلا دے ہمارے رانا شوکت سعیدی صاحب کے لیے دعا کریں آنکھوں کے نور سے محروم ہیں ان سے بچا لے میرے مولا اور اپنے کرم سے ان کے بچے کو برسر روزگار بھی کر دے اور باعزت روزگار عطا فرما آج کل غربت نے بے روزگاری نے مہنگائی نے مولا تیرے بندوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اپنے کرم سے سب کو باعزت روزگار دے دے خوشحالی عطا فرما روزی رزق کی تنگی سے بچا لے اور اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے میرے نظر نہیں آتی مولا اپنے کرم سے غیب سے کوئی صورت پیدا فرما دے اور قرضے سے نجات کا کوئی بہانہ زندگی والے فرزند عطا فرما نہ تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے میرے مولا نہ تیری رحمت میں کوئی کمی ہے میرے مولا اپنے کرم سے زندگی والے بیٹے عطا فرما میرے مولا جن کو تو نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کے دکھ سے بچا ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے اور وہ ساتھی جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں مولا ان کی یہ پریشانی بھی دور کر دے اپنے کرم سے تمام فرائض سے بحسن و خوبی سبکدوش کرا دے اور ہمیں ہمارے بچوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے اپنے عبادت کا ذوق عطا فرما ہم مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں پکا سچا غلام بنا دے میرے مولا اور اپنے کرم سے ان کی سیرت و کردار اور تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما میرے مولا اپنے کرم سے اس مسجد کو بھی آباد رکھنا اور جو تیرے گھر کو آباد کرے تو ان کے گھروں کو آباد رکھنا اور یہ جتنے بھی ہمارے تاجر بھائی جنہوں نے اس محفل میں شرکت کی اس کے لیے اہتمام کیا مولا اپنے کرم سے ان کو بھی اپنی بے شمار رحمتوں برکتوں سے نواز یہ روزی رزق کے بہانے ہیں ان کی دکانیں ان کا کاروبار اس میں ترقی عطا فرما خسارے اور گھاٹے سے بچا نقصان سے محفوظ فرما میرے مولا ہم سب کی زندگی اسلام پر ہو خاتمہ ایمان پر ہو رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ